نحمدہ ونصلی، تھوڑی سی آواز اب کم ہو گئی ہے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین جمعۃ المبارک، جامع مسجد قدسیہ میں آپ تشریف لانے والے تمام احباب گرامی قدر عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ اہل اسلام و محبت، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جو ہمیں لوٹا لوٹا کر دنوں میں اپنی ہدایت کے لیے، یعنی اپنی ہدایت کی طرف لانے کے لیے، اپنی بارگاہ سے کرم و رحمت کرنے کے لیے، اور اپنے حبیب کی بارگاہ اقدس کے صدقہ سے وہ نسبتیں عطا فرماتا ہے کہ ہم بار بار ہر ہفتے ان مجالس جمعہ میں، اجتماعات جمعہ کی صورت میں قرآن سے، حدیث نبوی سے، سیرت الرسول سے، محبت رسول سے، اور پھر ہدایت رحمت کو پاتے ہوئے عقیدہ، محبت، ادب، نسبت اور تعلیم و تربیت، روح اور جسم، دین و دنیا دونوں کی تعلیمات و خیر پانے کا شرف اور کرم حاصل فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جب بھی بائک پر، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، لوکل ٹرانسپورٹ پر، جیسے آئیں، ایک نیت کر لیا کریں۔ اگر کسی کی مارکیٹ میں دکان ہے، وہ جمعے والے دن نیت بدل لیا کرے، بلکہ اس دن بھی اگر نیت کرے کہ عمومی طور پر 9-10 بجے کے بعد ہی دکانوں پر پہنچتے ہیں، 11 بجے کے بعد، تو نیت یہ کر لیا کرے میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، یہاں میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں کہ میں نے تعلیم و تربیت کے لیے نماز تو مل جائے گی۔ اور یہ جو ہمارا اجتماع جمعہ ہے، اس میں اور باقی جمعوں میں فرق ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور کرتا ہوں۔ کیسے؟ جمعہ پڑھنے کا ثواب ہر جگہ ملتا ہے، وہ اللہ دینے والا ہے، بندہ لینے والا ہے، کتنے اخلاص سے آتا ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں۔ مگر اپنے شیخ کے صدقے یہ بات جانتا ہوں، فیض والی مجلسیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ پھر کہتا ہوں ثواب ہر جگہ ہے، مگر فیض والی اور خیر والی یہ مجلس ہے
جہاں اتنے عاشق محبت سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ تھوڑی ہیں، اور غنیمت وہی ہے جو اس سے خیر ملے۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے تو پھر جلدی سے حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جس شخص کے قدم غبار آلودہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے چلتے ہوئے، صرف قدموں پر مٹی پڑتی ہے، حضور کی حدیث ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ نیت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بہاروں سے ہم بھی اپنے اندر کے خزاں رسیدہ موسم کو پربہار کرتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کا درخت اور پودا مرجھا گیا ہے، اس پر بد خلقی کی ہوا چل گئی ہے، بلکہ یوں کہوں گا ہمارے چمن خلق اسلام پر بد خلقی کی خزاں نے پہرا ڈالنے کی کوششیں کر لی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی بارگاہ سے ایک بات لے کر میں آگے چلوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے حبیب والا صفات، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اس نے آپ ان لوگوں کے لیے نرم طبع ہیں، نرمی طبیعت والے۔ اور جملہ پھر میں دوبارہ قرآن کا پڑھتا ہوں، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، نرم دل والے ہیں۔ تو پتہ لگا جس کو اللہ نے نرم دل کی نرمی عطا کی ہے، اور دل کی نرمی کا تعلق زبان کے لفظوں کی مٹھاس سے ہوتا ہے، اخلاق و کردار سے ہوتا ہے، تو جسے اللہ نے نرمی دل عطا کی ہے، لوگوں کا احساس، ہمدردی، خیر، معاف کر دینا، خیر کر دینا، جس کو جتنا عطا ہوا ہے اسے اتنا حصہ ایمان کی بہار کے بعد فیض مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ فرمایا حبیب آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ تند خو ہوتے، یعنی تیز مزاج کے ہوتے، سخت الفاظ کہنے والے ہوتے، اور آپ کی طبیعت میں، لہجے میں سختی ہوتی، سوائے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے، وہ علیحدہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کا پیغام اس کے لیے علیحدہ۔ عمومی معاملات میں آپ اگر تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو فرمایا حبیب یہ جتنا عاشقوں کا آپ کے گرد پورا ایک جمگٹھا ہے، عاشقوں کا پورا ایک، یوں کہوں کہ جو آپ کی شمع کے پروانے بنے ہوئے، تو حبیب آپ اگر سخت ہوتے اور سخت دل ہوتے، احساس والے اس طرح، اگر نہ ہوتے، پھر توجہ سے بات کہہ دی ہے نہیں ایسا، تو حبیب آپ کی سخت دلی اور آپ کی اس تند خوئی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ یہ بڑی اہم بات قرآن بتا رہا ہے میں سیرت رسول سے۔ سختی یہ دل، تند خو، بد مزاج، لحاظ ہی نہیں کرنا، اور جی میں تے آپ بڑا منہ پھاٹا، یہ جملے، سخت مزاجی سے بات کرنا۔ فرمایا حبیب اگر آپ کا مزاج ایسا ہوتا اور آپ سخت دل ہوتے تو حبیب آپ کے گرد سے یہ سب چھٹ جاتے۔ ہم نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے جس میں سختی نہیں ہے، نرمی ہے، رفق ہے، آسانی ہے۔ اور فرمایا سو آپ کیا کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف دینے کی جسارت کرتے ہیں نا، کفار بھی، مشرکین بھی، اور کبھی کبھی
بے وقت حضور کی بارگاہ میں ہر وقت رہنا تو کبھی کبھی ذہن میں ہمارے آ سکتا ہے، یار یہ ہر وقت ہی میرے پر مجھے تنگ کرتے ہیں. آقا کی ذات ایسی نہیں تھی، حضور کی ذات میں یہ نہیں تھا. اس کے باوجود وہ جو کفار تنگ کرتے، اس کی آواز بڑھانا، تنگ کرتے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب آپ ان سے درگزر فرما دیں. لفظ سنیں، فاعف عنہم. اور ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا. حبیب ایک تو معاف کریں ان کو، اور واصفحوا چشم پوشی ایسی کریں کہ اس کو احساس یہ بھی نہ ہو کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. احساس تھوڑی سا کم، درمیانہ رکھ دیں نا، آواز گونجے نظر، بس ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہے. فاعفوا عنہم واصفحوا، چشم پوشی بھی کریں، یعنی اس کو احساس ہی نہ پتہ لگے کہ میں نے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس طرح معاف فرمائیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. اور اگلے جملے بڑے پیارے ہیں سرکار کے. کون چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کی اسے دعا ملے؟ بتائیں. ہائے ہائے ہائے، رب نے اپنے حبیب کو کیا فرما رہا ہے، سنیں. میں تو لگتا ہے میرے لیے بات ہو رہی ہے، یہ مجھ جیسے گندے کے لیے. ہائے ہائے کہ حبیب آپ کی امت میں یہ بھی ایسا بھی ہے تو اسے معاف کر دیں. اور اگلا جملہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، حبیب اس کے لیے میرے حضور معافی بھی مانگے. ہائے ہائے ہائے، میرے لیے حبیب ان کے لیے میری بارگاہ میں استغفار کیا کریں. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے حبیب انہیں معاف بھی کرو. چشم پوشی کرنا، کیونکہ حبیب آپ نے پکڑ کی تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. ادھر یہ ہے کیسا اللہ سے پیار سے محبوب کی ذات کا تعارف کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے کہہ دیا اور میرا حبیب قیامت تک اپنی امت کے لیے استغفار کرتا ہے. اور پھر اگلی بات کہ حبیب پھر اہم کاموں میں آپ کو میں نے سب سے کامل بنایا، کوئی شک نہیں، مگر پھر بھی آپ ان سے مشورہ کیا کریں کہ ان کو ذہن میں رہے کہ حبیب ہمیں پوچھتے ہیں. اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو مجھ پر بھروسہ کریں. دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا، یا ان الصلاۃ سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کو سکون دیتا ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ کریم نے اپنے حبیب کا کیا خلق بیان فرمایا، حسن خلق کا کیا معیار رب عطا فرما رہا ہے اپنے حبیب مکرم کہ حبیب ہم نے آپ کو نرم دل بنایا. ایک ہے نرم دل خشیت کے لیے، وہ بھی ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہی مخلوق کے ساتھ نرم ہوگا، وہی محبوب کے ساتھ مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والا ہوگا. کروڑوں روپے کی جائیداد والا بھی ہوگا مگر جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ لوگوں سے پیار والا ہوگا. اس کا تعلق در دولت یا مال پیسے سے نہیں، اس کا تعلق تاجدار کائنات کی محبت و اطاعت اور اتنی تاجدار کائنات کی محبت کی خیر کے ساتھ. تو آج جو میں نے بات خلق عظیم کی رکھی ہے وہ ہے نرمی دل. اور نرمی دل کی بات حلم سے آتی ہے، حلیمی، نرمی. تاجدار کائنات کی نرمی کا عالم کیا بتاؤں، بس اتنا کہتا ہوں یہ کم نرمی ہے رب کی اور اس کے حبیب کی. ہم جیسوں کو بھی اس نے اپنی مخلوق میں اور آقا نے اپنی امت میں برداشت کیا ہوا ہے، ہم جیسے بھی. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر. اور ہم لوگ کہتے کسی کو بولنے نہیں دینا، بات نہیں کرنے دینی، میرے سامنے بول کے جائے گا، مجھ سمیت اس کو سمجھنا. تو یہ نرمی دل کی بات رب اپنے حبیب کو بتا رہا ہے. اور ان کی نرمی کا عالم حضرت انس بن مالک نے بیان فرمایا. اب میں آ رہا ہوں اس طرف، حضور کی سیرت کے چند گوشے لیتے ہیں. آج کا خطاب اصلاح میں واقعات خلق مصطفیٰ میں سمجھنے والا ہے.
اور اندر اتارنے والا ہے مجھ سمیت۔ حضرت انس بن مالک تاجدار کائنات کی خدمت اقدس میں 10 سال رہے۔ کتنے؟ آپ کی امی جی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے میں نے ان کا ذکر پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے، اور عجیب ان سے ایک قلبی عقیدت اور بڑھ گئی حضرت ام سلیم سے۔ خاتون ہو کر ایسا عشق کا پیکر ہے کہ مرد ان کے سامنے کیا ٹھہرے۔ اسی سے اندازہ لگائیں، احد کے میدان میں 80 کے قریب حضور کے عاشق صحابہ رہ گئے، افواہ پھیل چکی تھی کہ حضور شہید کر دیے گئے، کچھ نے اس لیے ہتھیار چھوڑ دیے، اب لڑنے کا کیا فائدہ جب یار ہی اس دنیا میں نہیں رہے، مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اس کا کچھ معنی اور لیتے ہیں، انہیں حیا کرنا چاہیے صحابہ کا نقش نکالنے کے لیے۔ ارے اس سے آگے بھی تو پڑھو، جب یہی کٹے ہوئے زخم بھرے ہوئے جسم حضور کے صحابہ مدینے پہنچے اور حضور نے پھر کہا کہ رب نے پھر مجھے حکم ہوا چلو میدان جہاد کی طرف، کٹے ہوئے جسموں اور رشتے ہوئے زخموں کے ساتھ آقا کی آواز پر پھر لبیک کہہ کے چل پڑے۔ رب نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ حبیب جو میں ان سے سرزنش کی تھی، میں نے ان کی پیچھے ہٹ جانے پر، حبیب ان کی اس ادا کو میں نے پسند کیا ہے اور ان کا سب کچھ مغفرت اور بخشش خیر عطا فرما دیا۔ ایک معنی کہ ہم تو اسے یوں لیتے ہیں، ہم شہد والے تو یہی معنی لیتے ہیں، زہر والا کوئی لیتا ہو تو لیتا ہو، میں نے اشارہ دے دیا، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ کیا ہے؟ کچھ نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا فائدہ اب لڑنے کا، واپس چل پڑے۔ کچھ نے کہا جب حضور شہید ہو گئے تو ہم کیوں زندہ ہیں، وہ بھی دشمن کی صفوں میں گھس کے شہادتیں دے دی۔ اور جو کچھ جن کو پتہ لگا کہ آقا علیہ السلام ساتھ تھے، ہر وقت بالکل جڑے ہوئے تھے، ان میں حضرت ام سلیم بھی تھیں۔ جب دشمن وار کرتا، ایسا وقت دو بدو جنگ کا آ گیا کہ سیدہ ام سلیم اپنے خنجر سے دشمنوں کا وار روکتے ہوئے آقا کا دفاع کر رہی تھی، خاتون ہو کر۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت انس بن مالک۔ حضرت انس بن مالک کو جب پہلی دفعہ، مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، میں رہنے بار بار کروں گا، مجھے تو مزہ آتا ہے، اس جملے میں بڑا لطف ہے، اس جملے میں بڑا لطف ہے۔ حضرت ام سلیم کو جب حضرت انس بن مالک یعنی امی جی نے حضور کی بارگاہ میں انس بن مالک کو پیش کیا، ان کی امی جی نے پتہ کس تعارف کروایا، حضور یہ کون ہے؟ ھذا خویدم۔ خویدم، خادم تو سنا ہے نا آپ نے، خادم، خادم نہیں۔ اچھا اردو میں ہم پڑھتے ہوتے تھے چھوٹے ہوتے گرامر میں، اس میں مکبر اور اس میں مصغر، پگڑ سے پگڑی، چھرے سے چھری، آگی بات سمجھ، وہ چھوٹا کر دینا۔ خادم تو خود چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا نہیں، خویدم یا رسول اللہ تو اڈا نکا جا نوکر۔ ہائے ہائے ہائے، حضور قبول کرے، کیا منظر ہوگا۔ اور انس ابن مالک ساری زندگی کہتے رہے، 100 سال سے زیادہ عمر پائی، طویل العمر تھے، حضور نے دعا جو دی تھی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آگے دیکھے پڑ پوتے، تو آپ ہمیشہ فرمایا کرتے، کہا مجھے سب سے زیادہ انتظار قیامت کا ہے، جب قیامت میں حضور کی بارگاہ میں مجھے آقا کے بارگاہ میں پہنچوں گا، جہاں حضور کا کیمپ ہوگا نا، جب حضور کے پاس پہنچوں گا تو مجھے حضور تب میرے امی جی والے لفظ سے کہیں گے، او میرے نکے جہاں نوکرا تو آ گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا یقین ہے انہیں اپنی نوکری پر، کتنا حضور کو منایا ہے انہوں نے، کتنا اللہ کے حبیب سے پیار کیا ہے، کتنا آقا علیہ السلام سے تعلق ہے کہ مجھے یقین ہے میرا وہ جو لفظ ہے مجھے حضور اس سے پکاریں گے کہ میرے نکے جہاں نوکرا تو آ گیا ہے۔
کوئی ہم بھی دیکھیں کہ ہماری قربت آقا کے ساتھ کیسی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ حضور کا خلق کیسا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بات کی تو کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں پہلے آقا کے شمائل کا ذکر کیا کہ میں نے بڑے بڑے قیمتی اطلس، زندگی بھر ریشم کے کپڑے پسند کیے ہیں، دیکھے ہیں، یعنی خرید و فروخت، تاجر ہو گئے تھے، بڑے بڑے نرم اطلس اور ریشم دیکھا ہے، مگر کوئی بھی اطلس اور نرمی کی کیا نرمی ہوگی جو تاجدار کائنات کے ہتھیلی کی نرمی تھی؟ کیا کائنات کی خوشبوئیں ہوں گی جو تاجدار کائنات کے جسم اثر سے آتی تھیں؟ یہ بات کہہ کے اب خلق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں 10 سالوں میں سرکار نے مجھے کبھی نہیں کہا یہ کیوں کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، اور یہ کیوں نہیں کیا۔ بس ایک مرتبہ ایسا ہوا، 1 سے 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور نے مجھے کسی کام بھیجا، اور جب کام بھیجا تو میں بچوں میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا مدینہ طیبہ، اور حضور کو فکر ہوئی کہ انس نہیں آیا ابھی تک۔ حضور خود مجھے ڈھونڈتے ہوئے مدینے کی گلی میں پہنچے، اور جب پہنچے اچانک میں بچوں کے میرا رخ ادھر تھا، حضور میرے پیچھے آ کر ایسے اپنا ہاتھ رکھا، اور میں نے مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام کو دیکھا تو میں کچھ گھبرا گیا۔ حضور نے آواز دے کے ایک ہی جملہ کہا تھا مجھے، او 2 کانوں والے، اور 2 کانوں والے، سب کے 2 کان ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں، بولے کوئی اس میں کسی کی کمی کا، او 2 کانوں والے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، بس میں نے سننا تھا، میں ہنس پڑا، حضور بھی مسکرا پڑے، کہا حضور بس میں ابھی آیا آپ کا کام کر کے۔ دیکھیں حضور کا خلق کیسا ہے، ہمارے خلق کے اندر یہ نرمی اگر آ جائے کتنے کام آسان ہو جائیں۔ تاجدار کائنات حد، ایک صحابی حضرت ماعز انصاری کے بارے میں آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کتنے اپنے نفس کو پاک کرنے والے، کتنے پاکیزہ لوگ، کس قدر اپنے آپ کو صاف رکھنے والے لوگ تھے۔ بارگاہ رسالت میں آپ میں آئے، اللہ کے حبیب سے عرض گنا ہوئے، اچھا بارش ہو رہی ہے تو سائڈوں پر ہو جائے، بس آ جائیں، باقی کر لیتے ہیں ساتھی۔ یہ تو رحمت کی بات ہو گئی، حضور کے خلق کے ساتھ رب نرمی عطا کر رہا ہے۔ اللہ آسانی رکھے اپنے آپ کو، ادھر سائڈوں پر آ جائے، سائڈوں پر، اور آگے آگے آ جائے تو بھلے ان کا کام آپ توجہ رکھیں۔ انتظامیہ والے ساتھی محنت، اور یہ ان کا کام ہے، ہم اپنی محنت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے جو اپنا وقت، جان، مال صرف کرتے ہیں ساتھی، صابر بھائی اور ان کی پوری ٹیم، حاجی صاحب اس کی۔ اچھا توجہ رہے، تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی بارگاہ میں حضرت ماعز آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ پاک کرنے کا مطلب یہ تھا وہ شادی شدہ تھے، تو شادی شدہ ہو کر ان سے غیر شرعی کام ہو گیا، غیر شرعی کام۔ جب یہ کام ہوا، اب چاہتے تو اللہ رب العزت چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی چھپ کر مانگ لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر بڑے ہی ضمیر زندہ تھے ان کے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور کہا، توجہ نہیں کی، حضور نے چہرہ پھیر لیا کہ شاید واپس چلا جائے، جا معافی مانگ لے گا، نہیں۔ پھر انہوں نے دوسری طرف سے آئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ حضور نے صحابہ کو کہا چیک کرو اس کا دماغ ٹھیک ہے، کوئی غصے میں یا کوئی کم عقلی والی بات تو نہیں کر رہا،
کہ ٹھیک ہے حواس میں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ حواس میں۔ حضور نے پھر وہاں سے رخ پھیرا، اس طرف کر لیا، وہ اس طرف آ کے پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیں۔ آج کون ہے ایسا؟ اور پاک کا مطلب تھا رجم کرنا، رجم کا مطلب کہ پتھر مار مار کے شہید کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود غیروں کی طرف جاتے، جیسا آج ہمارے زمانے میں کچھ چیزیں شروع ہو گئی، یہ اس حرام بات کی طرف بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، حدیث کی روشنی۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اس کا ذرا چیک کرو منہ وغیرہ، اس نے کہیں کوئی حرام چیز پی تو نہیں ہوئی جس کے نشے میں ایسا کر رہا ہے۔ یعنی آقا اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ واپس چلا جائے، چھوڑ دیا جائے، رہنے دیا جائے، پکڑ نہ کی جائے، یہ چلا جائے، نکل جائے، اللہ سے چھپ کے معافی مانگ لے۔ چلے جاتے تو حضور نہ پکڑتے، اور ان کے بھی واری جائیں، کہیں جا رہے، کہتے جا رہے اللہ کے حبیب مجھے معاف کر دیں اور پاک کر دیں۔ حضور نے جب 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہوا تو کہا اب اس کو کفن پہناؤ اور ایک جگہ اس کو کھڑا کرو، اور پھر سنگباری کرتے ان کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت کے دوران اچانک جب پتھر مارا تو ان کے جسم سے خون نکلا، اور خون نکل کر حضرت خالد بن ولید کو پڑا، اور آپ نے کچھ کراہت کا اظہار کیا، حضور نے دیکھ لیا، فرمایا خالد تجھے پتا ہے جیسی معافی مائز نے مانگی ہے، اس کی معافی اگر پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے، رب اس کی معافی کی وجہ سے تمام گناہگاروں کو معاف فرما دے گا۔ معاف فرما دے، اتنی معافی رب نے ان کی مقبول کی ہے۔ ہم تو معافی نہیں مانگتے، ہم تو غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند باتیں آقا علیہ السلام کے خلق کی بتا رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور خاتون کے بارے میں آتا ہے، ایسی ایک صحابیہ خاتون تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ حضور نے پھر توجہ نہ دی، جب بار بار انہوں نے تکرار کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، تو حضور کو خبر ہوئی کہ اللہ نے کرم کیا ہوا یہ اولاد صاحب اولاد ہونے والی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ پہلے اللہ رب العزت تمہیں اولاد عطا کرے، وہ دن گزار کے آؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ آقا کو کتنا خیال ہے، وہ واپس چلی گئی، اللہ نے ان کو بیٹا یا بیٹی عطا کی، وہ پھر بیٹا بیٹی لے کر جب ہوا تو پھر آ گئی حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے ابھی مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس کو دودھ پلاؤ 2 سال۔ جب دودھ پلایا، حضور کا تھا کہ یہ بھول جائے، اس پہ پکڑ نہ ہو، بار بار واپس بھیج رہے ہیں۔ جب دودھ پلاتی رہی 2 سال کا ہو گیا، پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، پھر کہا اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دے۔ پھر انہیں رجم کیا گیا، اس میں بھی ایسا ہی ہوا، کسی نے کراہت کا اظہار کیا، لعنت ملامت کی، تو حضور نے منع فرما دیا، فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے۔ اس معاملے میں آقا کا خلق بتا رہا ہوں آپ کو، آقا علیہ السلام کی رفق نرمی، آپ کتنے رقیق خلق، یعنی نرمی دل والے ہیں، نرم دل ہیں۔ حضور کے دل میں کتنا رفق ہے، رحیمیت ہے، رؤفیت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص یہودی کے بارے میں آتا ہے، اس نے قرضہ دیا، قرضہ دے کر ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا، پہلے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا وہ قرض واپس کرے، اور بد زبانی کے ساتھ، بد کلامی کے ساتھ حضور سے بات کی۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا تمہیں بولنے کا پتہ نہیں، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ لفظ کہے، بھئی اس کا قرض دینا ہے، اسے باتیں کرنا حق ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔
اس کا مطالبہ حق ہے، بے شک اس کے الفاظ اچھے نہیں، مگر اس کا مطالبہ کرنا، مجھے بات کرنا حق ہے، میں اس کا مقروض ہوں، حالانکہ وہ میعاد سے پہلے آ گیا، وقت سے پہلے آ گیا، اور اس کے باوجود یہ عالم ہے۔ اب میں اس پر آپ کو کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دل، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو اس کا قرض ہے، اس کا اونٹ لیا تھا ادھار، فرمایا اس کا اونٹ کے برابر اونٹ دو، اور اونٹ دے کر ایک اونٹ اس کو زائد دو میری طرف سے۔ اللہ کے حبیب ہمارے پاس اس کی عمر کا نہیں ہے، زیادہ ہے، فرمایا وہ دے دو، وہ مہنگا تھا الگ، فرمایا وہ دے دو۔ اور حضور نے اس یہودی سے پوچھا، مقروض سے، جس کے حضور قرض دار تھے، اس سے پوچھا راضی ہو؟ کہنے لگا میں نے نہ ایسا نرم دل والا کوئی دیکھا، نہ ایسا کوئی سخی دیکھا، میں دیکھنا چاہتا تھا، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں تو آپ کا خلق بڑا اعلیٰ ہوگا، اللہ کے حبیب آپ کے اس عمل سے میں آپ کی غلامی کا پٹا قبول کرتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں یہ خلق کہاں ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایسا نہ رہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو آیا، بدو نے کیا کیا؟ آتے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر اثر کو سختی سے پکڑ کر جھٹکا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے ہوتے ہی عمل ہو جائے؟ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، حضور نے روک دیا، کہا نہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا یہ جو آپ کا مال ہے نا، نہ آپ کا ہے نہ آپ کے والد محترم کا ہے، اس مال سے میرے 2 اونٹ بھرے۔ اتنی سخت زبان حضور سے، سوچ سکتے ہیں آپ کی دکان پر بیٹھے ہوں، مانگنے والا کوئی آئے اور کہا جی صاحب پیسے دیو، یہ نہ تہاڈا مال ہے نہ تہاڈے ابا جی دا ہے، دیو، دین دیو کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتائیں، بچ کے جائے گا؟ سچ بتائیں، میرے سے تو نہیں جا سکتا، میں تو نہیں چڈا ہوں، میں اپنی بات کر دیتا ہوں، اور واری جاؤں میں حضور کے خلق پر، میں واری جاؤں آقا کے خلق پر، آئے اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 2 اونٹ بھر دو، جاؤ۔ بھرنے جب اس کو کہا کہ بھرو، اتنی دیر میں وہیں تھا۔ حضور نے پوچھا ہے کیا تم سے اس کا بدلہ نہ لیا جائے جو تم نے بدخلقی کی ہے؟ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں نے بدلہ نہیں دینا۔ پھر حضور نے پوچھا کیا اس کا بدلہ نہ لوں تم سے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے؟ کہا نہیں، میں بدلہ نہیں دوں گا، وہ تو ہے کہہ رہے ہیں۔ تیسری دفعہ پوچھا آقا علیہ السلام نے کیا تم سے اس کا بدلہ نہ لوں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ ہائے ہائے، اس کا جملہ سنیں، کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، بس مجھے معاف کر دیں۔ حضور یہ سن کر مسکرا پڑے گا، ٹھیک ہے جاؤ، میں واری جاؤں، میں صدقے جاؤں اپنے آقا کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لے کر آ رہے ہیں، ہمارا تو پروٹوکول ہی مانا نہیں ہوتا، ہٹو بچو، ہٹو ہٹو، سائڈ سے ہٹ جاؤ، پتہ نہیں کوئی دنیا میں تباہی آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بدر و حنین سے، وہ حنین نہیں، غزوہ حنین میں بھر کے مال غنیمت آیا، اور لوگ جو ہے نا آقا علیہ السلام کو دیکھ کر آقا کی سواری کے اوپر ایسے نا جمگٹھا لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی حضور کے قدم پکڑ رہا ہے حضور مجھے بھی مال دیں، کوئی آقا علیہ السلام کے دامن کو پکڑا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی مال دیں، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر کو پکڑ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی مال دیں۔ اور آقا علیہ السلام پر رش کی ایسی کیفیت ہے کہ آقا ایک درخت کے ساتھ لگتے جا رہے ہیں، اور حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہٹاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے، یہ آقا علیہ السلام کا عوامی ہونا ہے، فرشتے جن کا استقبال کریں، یہ آقا علیہ السلام کی نرمی۔ اور اختتام میں کر رہا ہوں، بارش کو تیز ہو رہی ہے تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، صرف یہ واقعہ مکمل ہونے دیں پلیز، معذرت چاہتا ہوں، 2 منٹ ہے میرے پاس۔
جلدی سے ختم کر کے بات ختم کرو، مجھے احساس ہے کچھ باتیں قیمتی ہو جاتی ہیں، حضور کی بات ہو رہی ہے بس۔ تو عرض کر رہا ہوں اس دوران حضور نے قریش مکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد حضور نے مال بھر بھر کے دیا، کہا یہ لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو۔ وہ انصاری جو تھے نا، وہ ہمارے لیے آسان کر دی، انہوں نے آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے، کہا دیکھو نا جب خون کی ضرورت تھی تو ہم نے دیا، جان کی ضرورت تھی تو ہم نے دی، اب دیکھو فتح یابی مل گئی، آخر قریشی ہے نا، اپنوں کو مال دے رہے ہیں۔ آقا کو یہ خبر مل گئی، حضور نے سب کو بلایا، کہا لوگوں کو کیا ہو گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں قریشی ہو کر صرف اپنے قریشیوں کو مال دے رہا ہوں؟ ارے کیا تم اس پہ پسند نہیں انصار مدینہ کہ وہ مال لے جائیں، تم مصطفیٰ لے جاؤ؟ او آقا میں اللہ اپنے محبوب کا خلق دے، خیر دے، وما علیہ الا